یہ ہے کائرو، جو کہ نہ صرف ایجپٹ کا کیپٹل بلکہ پورے کنٹری کا فائنینشیل اور اکنامک ہب بھی ہے۔ اگر ہم اس کے ایسٹ میں جائیں تو ہمیں سہارا ڈیزرٹ میں بنے چند ہائی ویز کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہ سیٹلائٹ امیج 2015 کی ہے۔ تب سے لے کر یہاں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ ایجپشن گورنمنٹ نے یہاں ریگستان کے بیچوں بیچ اس پورے ایریا کو ایک نیا لک دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں نہ صرف نئی کیپٹل سٹی بن رہی ہے بلکہ مقابلے میں آنے کے لیے افریقن کانٹیننٹ کی سب سے اونچی بلڈنگ بھی بنائی جا رہی ہے، جس کو آئیکونک ٹاور کا نام دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایجپٹ نے اب دبئی کو ٹکر دینے کی بھی ٹھان لی ہے۔ 2030 سے پہلے ان کو ریت کے اس سمندر میں برج خلیفہ سے بھی اونچی بلڈنگ کھڑی کر کے دکھانی ہے۔ پر اس کام کے لیے یہی بنجر جگہ کیوں چنی گئی اور آخر کائرو کو ریپلیس ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، پچھلے 12 سالوں سے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کا ٹائٹل برج خلیفہ کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ٹائٹل پوری دنیا میں ادھر سے ادھر گھومتا رہا ہے۔ 2004 سے 2010 تک یہ ٹائٹل تائیوان کی ٹائپائی 101 کے پاس تھا۔ اس سے پہلے ملیشیا میں موجود پیٹرونس ٹاورز کے پاس، اور پچھلے 100 سالوں میں یہ ٹائٹل سب سے زیادہ وقت تک قریب 25 سالوں تک شکاگو میں موجود سیئرز ٹاورز کے پاس تھا۔ پر اگر اس سے بھی پہلے ہسٹری میں دیکھا جائے تو دنیا کے سب سے اونچے اسٹرکچر کا ٹائٹل 4000 سالوں تک ایجپٹ کے پیرامڈز کے پاس رہا ہے، اور اب ایجپٹ اپنی نئی کیپٹل سٹی کے ذریعے واپس یہ ٹائٹل اپنے نام کرنے جا رہا ہے۔ اس نیو سٹی کو فی الحال کوئی آفیشیل نام تو نہیں دیا گیا، لیکن اس کو نیو ایڈمنسٹریٹو کیپٹل یا پھر NAC کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کنٹریز کا نئے سرے سے پورے کے پورے شہر بنانے میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور کئی کنٹریز تو پہلے بھی اپنے کیپٹل سٹی چینج کر چکی ہیں۔ 2024 میں انڈونیشیا اپنا نیا کیپٹل نوسنتارا کے نام سے لانچ کر کے جکارتا کو ریپلیس کرنے والا ہے، کیونکہ جکارتا دن بدن ڈوب رہا ہے۔ دوسری طرف ساؤتھ کوریا بڑھتے ہوئے سی لیول کو دیکھتے ہوئے ایک پوری فلوٹنگ سٹی بنا رہا ہے۔ لیکن ایجپٹ کے NAC کو بنانے کے پیچھے کئی ریزنز ہیں، جن میں سب سے بڑا ٹریفک ایشو ہے۔ کائرو کو دنیا کی سب سے زیادہ بھیڑ بھاڑ والی سٹیز میں شمار کیا جاتا ہے۔ گوگل لائیو ٹریفک ڈیٹا میں کائرو سٹی کو دیکھا جائے تو صبح کے وقت بھی یہاں کی 90% روڈز پہ آپ کو ٹریفک جیم ملے گا۔ صرف کائرو کے آؤٹ سکرٹس میں کچھ ہائی ویز یا ایکسپریس ویز ایسے ہیں جہاں ہمیں کوئی جیم نظر نہیں آ رہا، باقی پورا شہر ہی یا تو ریڈ یا پھر اورنج روڈز شو کر رہا ہے۔ اب ایسا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ایجپٹ کی 104 ملین پاپولیشن ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس کی 25% پاپولیشن صرف اس حصے میں رہتی ہے جہاں ہمیں ہریالی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ اور جائیں گے بھی کہاں؟ دنیا کا دستور ہے کہ پاپولیشن آبادی صرف وہیں ہوتی ہے جہاں پانی ہوتا ہے۔ ایجپٹ کا 90% ایریا بنجر اور ویران صحرا سے گھیرا ہوا ہے، جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ صرف نائل ریور ہے جس کے آس پاس پاپولیشن ملتی ہے۔ یہ نائل ریور ایتھیوپیا اور سوڈان سے ہوتی ہوئی ایجپٹ میں داخل ہوتی ہے، اور پھر میڈیٹرینین سی میں گرنے سے پہلے ایجپٹ کے نارتھ میں آ کر ملٹیپل کینالز میں اسپلٹ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایجپٹ کے نارتھ میں ایگریکلچر لینڈ اور پاپولیشن سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ صرف بڑھتی ہوئی پاپولیشن اور ٹریفک جیم ہی کائرو کا مین ایشو نہیں ہے، بلکہ ایک اور بھی وجہ ہے جو ایجپٹ کو صحارا کے بیچ میں نئی سٹی بنانے پر مجبور کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ کیپٹل سٹیز میں سارے گورنمنٹ آفیسز ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، منسٹری آفیسز یا پھر پریزیڈنشل پیلیس۔ ایجپٹ کے کرنٹ کیپٹل کائرو میں جتنے بھی اسٹیٹ آفیسز ہیں جہاں سے پوری کنٹری کو آپریٹ کیا جاتا ہے، وہ پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ گورنمنٹ آفیشلز کو اس بھیڑ میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے میں مشکل پیش آتی ہے، اور جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو ایکسٹرا سیکیورٹی کی وجہ سے مزید ٹریفک جیم ہو جاتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ایجپشین پارلیمنٹ اور شورا اسمبلی بالکل تحریر اسکوائر سے لگی ہوئی ہیں۔ یہ بہت ہی گھنی آبادی والا ایریا ہے جہاں پر اتنی سینسیٹیو آفیسز کا ہونا کسی طرح سے بھی سوٹیبل نہیں ہے۔ کئی بار پولیس کو یہ پورا ایریا کارڈن آف کرنا پڑتا ہے، جو پہلے سے جیم پیکڈ سٹی کو مزید مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔
ایجپشین گورنمنٹ کے پاس اب ان مسئلوں پر قابو پانے کے لیے نئے شہر بنانے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نئے شہر بنانے سے کائرو جو کہ کیپٹل سٹی ہے وہاں سے لوڈ کم ہو جائے گا، اسی لیے انہوں نے 1977 میں نئی سٹیز بنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ کائرو کے ارد گرد کئی چھوٹی بڑی سٹیز بنائی گئیں، لیکن پھر بھی ایجپٹ کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن نے کیپٹل کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ایجپٹ نے کائرو کے ایسٹ میں ہی نیو کائرو سٹی بنا ڈالی، لیکن یہاں بھی ایجپشین گورنمنٹ کا پلان بری طرح سے فیل ہوا، کیونکہ اب ان ساری سٹیز نے مل کر کائرو پر ہی مزید لوڈ بڑھا دیا۔ آخرکار 2015 میں ایجپشین گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کیپٹل سٹی کو ہی بدلنے جا رہے ہیں۔ یہ نیا کیپٹل کائرو اور نیو کائرو کے ایسٹ میں 700 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر بھرپور پلانڈ طریقے سے بنایا جا رہا ہے۔ NAC کی کنسٹرکشن پہ نظر دوڑائی جائے تو 7 سالوں کی کنسٹرکشن کے بعد اس کا پہلا فیز کمپلیٹ ہونے پر ہے۔ یہاں پر ایک پوری گورنمنٹ ڈسٹرکٹ بنائی گئی ہے جہاں پر صرف اسٹیٹ آفیسز موجود ہوں گے۔ کائرو سے پرانے آفیسز پوری طرح سے یہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ آفیشل منسٹریز اور نئی پارلیمنٹ بلڈنگ کے ساتھ ساتھ یہاں بہت ہی عالیشان ریزیڈینشیل پیلس بھی بنایا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ کے علاوہ الٹرا لگژری ریزیڈینشیل زون بھی اس کیپٹل کا حصہ ہوں گے۔ 90,000 سیٹنگ کیپیسٹی اسٹیڈیم، 40,000 روم ہوٹل اور ایک تھیم پارک بھی بنایا جا رہا ہے جو ڈزنی لینڈ سے 4 ٹائمز بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سولر انرجی فارمز، الیکٹرک ریلوے سسٹم جو نیو کیپٹل کو کائرو سے کنیکٹ کرے گا، اور ایک پورا نیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ US ڈیفنس ڈپارٹمنٹ پینٹاگون کی طرز پر ایجپشین ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ایک نیا زون بنایا جا رہا ہے جس کو آکٹاگون کا نام دیا گیا ہے۔ صرف اس آکٹاگون کا ڈایامیٹر 6.5 کلومیٹرز ہے، جو کسی عالی شان ملٹری ہیڈ کوارٹر سے کم نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے مسجدوں کی تو NAC میں 17,000 نمازیوں کے لیے الفتح العلی موسک بھی بنائی گئی ہے، جو ایجپٹ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ پورے مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا کیتھیڈرل بھی یہیں پر کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ اٹریکشن کے لیے یہاں انٹرنیشنل فائنینشیل ہب بھی بنایا جا رہا ہے، جس میں افریقہ کی سب سے اونچی بلڈنگ آئیکونک ٹاور پہ تیزی سے کام چل رہا ہے۔ 77 فلورز اونچا یہ ٹاور کمپلیٹ ہونے کے بعد 1292 فیٹ لمبا ہوگا، اور یہ سب تو صرف ایک شروعات ہے، کیونکہ ایجپٹ نے دبئی کو ٹکر دینے کے لیے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بنانے کا ماسٹر پلان بھی تیار کر لیا ہے۔ یہ اوبلیسکو کے نام سے دنیا کو ٹکر دینے والی ہے، جس کا ڈیزائن اینشینٹ ایجپشین اوبلیسک کے طرز پر بنایا گیا ہے۔ اس کو 2030 سے پہلے کمپلیٹ کیا جائے گا، جو اگر کامیاب ہو گئی تو یہ 1000 میٹر بڑی دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کہلائی جائے گی، جبکہ برج خلیفہ کی اونچائی 828 میٹرز ہے۔ اس بنجر ویران صحارا میں ہریالی اور فریش لک دینے کے لیے NAC میں ایک جائنٹ ریکریشنل پارک بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ یہ NAC کے ایک کونے سے شروع ہو کر دوسرے پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس کی سائز کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ نیو یارک سینٹرل پارک سے 6 ٹائمز بڑا ہوگا۔ آج کل پوری دنیا میں میگا اسٹرکچرز بنانے کا فیشن چل پڑا ہے۔ اربوں ڈالرز بہا کر نئے انفراسٹرکچرز کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ابھی تک ایجپٹ NAC پر 45 بلین ڈالرز خرچ کر چکا ہے، جو تقریباً 3700 ارب روپے بنتے ہیں۔ لیکن ریگستان میں اونچے ترین اسٹرکچرز بنانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سب کچھ ریت کے اندر دھستا جاتا ہے۔ اسٹرکچرز کو اس چیز سے بچانے کے لیے فاؤنڈیشن پہ ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ چائنیز انجینئرز نے اس آئیکونک ٹاور کی کنسٹرکشن سے پہلے ایک رافٹ فاؤنڈیشن بنائی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا کنکریٹ کا سلیب ہوتا ہے جو پورے ٹاور کا لوڈ ریت پر پھیلا دیتا ہے۔ 393 میٹرز اونچے آئیکونک ٹاور کا وزن برداشت کرنے کے لیے 18,500 کیوبک میٹر کنکریٹ سے یہ فاؤنڈیشن بنائی گئی۔ یہ پورے مڈل ایسٹ میں بنائی جانے والی سب سے بڑی فاؤنڈیشن تھی۔ نہ صرف سب سے بڑی بلکہ یہ حیرت انگیز طور پہ بہت تیز بننے والی فاؤنڈیشن بھی تھی۔
صرف 38 آورز میں انجینئرز نے 18,500 کیوبک میٹر کانکریٹ ڈال کر ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بھی بنا لیا۔ فاؤنڈیشن کے بعد 77 اسٹوریز کو بھی انتہائی تیزی سے صرف 1 سال کے اندر کھڑا کر لیا گیا۔ آئیکونک ٹاور کو 2023 کے فرسٹ ہاف میں لانچ کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ ایجپٹ اپنا کھویا ہوا ٹائٹل دنیا سے چھیننے کی دوڑ میں اتر تو گیا ہے، لیکن کیا ان کا ماسٹر پلان کام کر پائے گا کہ نہیں، یہ سب کچھ آنے والے سالوں میں کلیئر۔ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔